فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شرف، جاہ و جلال اسی اکیلے خالق کائنات اللہ جل جلالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا فرمایا، جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بعدہ درود السلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جنہیں اللہ عز و جل نے اس دنیا کے لیے ہادی و رہبر، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، درود السلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید سورۃ الحجر کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت کے تحت خطبہ جمعہ کا موضوع قرآن مجید کی عظمت۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، انسانوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے بے شمار انبیاء و رسل کو کتب سماویہ، آسمانی کتابیں دی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے لوگ اپنی صحیح راہ، اپنی صحیح منزل تلاش کریں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ کتب سماویہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کتابوں کو نازل فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا، داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا، ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کو صحف عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالی نے ایک آخری کتاب، آخری وحی، جو قیامت تک ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا اور ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی شان، قرآن مجید کا مقام ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ قبل اس کے
قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اس دنیا میں نازل فرمائی ہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہوں اور دیگر کتابیں، ان کتابوں پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان کتابوں کو نازل کرنے کے بعد انبیاء اور رسل جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کتابوں کو ماننے والوں نے ان کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کتابوں کے ساتھ تحریف کی، رد و بدل سے کام لیا۔ جو چیزیں انہیں نفس کو پسند آتی اسی چیز کو وہ مانتے تھے، جو چیزیں نفس کے مخالف ہو ان چیزوں کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ اگر ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ حلال ہے، ان کا نفس اگر انہیں حرام جانتا تو کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کتابوں میں حرام لکھا ہوا ہے، نفس چاہتا ہے کہ وہ چیز حلال ہے تو کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے جب سے ان کو نازل فرمایا ہے، انبیاء اور رسل کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، رد و بدل کر دیا۔ آج وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں، اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہیں، جیسے چاہا ویسے اس کو لوگوں نے بنا دیا۔ لیکن قرآن مجید کی خاصیت ہے، قرآن مجید کی عظمت ہے، ایک تو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ نے جب سے نازل فرمایا ہے آج تک بلکہ قیامت تک اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی و پیشی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزہ میں مکمل قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہاں سے 23 سال کی ایک مدت میں نبی علیہ السلام پر حسب ضرورت اللہ عز و جل نازل فرماتا۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ سے لے کر آخری سورۃ الناس تک آپ پڑھے، اللہ نے جب سے انہیں نازل فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ اس کی سورتوں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس کی آیات میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، اور نہ ہی اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمایا تو ان کتابوں کے ساتھ تحریف کر دیا گیا، ان کتابوں کو بدل دیا گیا، لیکن اس کتاب کو لوگوں نے کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ عز و جل نے لی ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس کا نازل کرنے والا رب اللہ عز و جل نے لیا ہے۔ سورۃ الحجر کی ہی آیت کریمہ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم خود لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، یہ قیامت تک قرآن جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اسی ماہ میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب نے اپنا کلام نازل فرمایا، ہدی للناس،
یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ بتلاتا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ بتاتا ہے، صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کا مقام، قرآن مجید کی شان ہم اور آپ دیکھیں، اور ہر مسلمان مرد و خاتون کو اس کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ فرشتہ جبریل امین علیہ السلام ہے۔ قرآن ہی کی عظمت ہے کہ جبریل کے ذریعے رب نے اس کلام کو نازل فرمایا تو جبریل کو سردار الملائکہ کا لقب ملا، روح الامین کے لقب سے یاد کیے گئے۔ اور قرآن مجید جس نبی پر اللہ نے نازل فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ نبی و رسول قرآن کی عظمت ہی کی وجہ سے تمام انبیاء و رسل میں افضل قرار دیے گئے۔ قرآن مجید جس شہر میں نازل ہوا اس شہر کو بلد امین قرار دیا گیا، سب سے امن والا شہر قرار دیا گیا۔ اس قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا یہ اشہر تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی عظمت ہی ہے کہ جس رات میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا، جس رات میں اس کو نازل فرمایا یہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات قرار دی گئی، لیلۃ القدر کی رات۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، یہی اس کی عظمت ہے کہ جس پر جس طریقے سے نازل ہوا اللہ نے اس کے مقام کو بلند فرمایا، اس کی شان کو بلند کیا۔ قرآن مجید جس کے دل میں اتر جائے وہ دل ذکر کا گہوارہ بن جاتا ہے، امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جس کی زبان سے کلام الہی کی تلاوت نکلے وہ زبان ذکر سے معطر ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید کو جو انسان تھام لے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ قرآن مجید یہ وہ کلام ہے جو انسانوں کو زمین سے آسمان تک پہنچایا ہے، سربلندیاں عطا کیے ہیں، عروج عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا یہ واحد کلام ہے جس کلام نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جب سے نازل فرمایا ہے اور اس کا جو نزول ہوا ہے وہ عربی زبان میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اس لیے کہ جس ماحول میں لوگ جیتے تھے وہاں عربی بولی جاتی تھی، عربی زبان وہاں چلتی تھی، اور عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے، ان کے یہاں کلام کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ جب اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا نبی علیہ السلام اس کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناتے، لوگ اس کا انکار کرتے، کبھی کہتے کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کبھی کہتے کہ کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے کہ کسی مجنون کا کلام ہے۔ اللہ نے چیلنج کے طور پر اپنے کلام کو ان کے سامنے پیش کیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هَذَا الْقُرْآنِ، ساری انسانیت، سارے جن
مل کر کے اس جیسا کلام لانا چاہو تو لاؤ. لا یأتون بمثلہ، تم لوگ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس جیسی صورتیں نہیں لا سکتے، اس جیسی آیات نہیں لا سکتے. اللہ عز و جل نے چیلنج کے طور پر ان کے سامنے بات رکھی. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثلہ، یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو گھڑنے والا ہے. اللہ نے کہا کہ تم اس جیسی صورتیں گھڑ کر ہی تو صحیح لاؤ. جن معبودوں کو تم مانتے ہو، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو جمع کر لو اور اس جیسا کلام بنا کر کے تو دکھاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو رب نے اپنے حبیب پر کلام نازل فرمایا ہے، اگر اس کلام میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے، تم سچے ہو تو سارے کے سارے مل کر اس جیسا کلام لا کر کے دکھاؤ. اس قرآن کی عظمت ہے کہ آج تک اس جیسا کلام کسی نے پیش نہیں کیا. کوششیں تو بہت ہوئی عرب کے یہاں، لیکن اس جیسا کلام نہیں لا سکے. قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا رب کا کلام ہے کہ انسان نے اس کو اٹھایا ہے، انسان نے اس کو قبول فرمایا جب اللہ نے پیش کیا. اس کی عظمت کا اندازہ ہم لگائیں. رب ذوالجلال اپنے کلام میں سورہ حشر میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کلام کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ مثالیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، سدھر جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخر میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ قرآن مجید امانت ہم نے آسمانوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، زمین پر پیش کیا، لیکن سارے عاجز آ گئے. اس امانت جو بارے گرا ہے اس کو اٹھانے سے عاجز آ گئے. انسان ہے کہ اس نے اس کو اٹھا لیا. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی حقیقت زیادہ جانتا ہے کہ واقعی اللہ نے اس کلام کو پہاڑوں پر پیش کیا، اس کلام کو آسمان پر پیش کیا، اس کلام کو زمین پر پیش کیا. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ پہاڑوں، آسمانوں، زمین کے احساسات کو سمجھے. ان کے اندر جو شعور ہے، جو احساس ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے اس کو امانت قرار دیا. قرآن مجید کو احکام شریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے تو یہ رب کی طرف سے امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کیا جا سکتا. امانت صحیح طور پر ادا کرنا ہے جیسے اس کا حق ہے. قرآن مجید کی عظمت ہے میرے بھائیوں. انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے. اب انسان پر ضروری ہے کہ جب اٹھایا ہے تو اس پر مکمل عمل کرے. قرآن مجید یہ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت کہ اللہ نے اس کے اندر کئی علوم و فنون رکھے. دنیا میں جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کسی ایک فن کا وہ ماہر ہوتا ہے، لیکن اگر وہی انسان اس کلام کو پڑھے، اس کلام کو سمجھے تو کئی ایک علوم و فنون کا وہ ماہر بن سکتا ہے. قرآن مجید یہ شفا ہے. قرآن مجید کو رب نے بطور شفا کے نازل فرمایا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور.
جو کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کو یہ قرآن دور کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا ہے یہ کلام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ رب نے اس کو شفا بنایا، اس کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت لوگوں کے لیے شفا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ علاج کروا کر تھک گیا۔ جب اللہ کے کلام کی یاد آئی، سورۃ الفاتحہ کی یاد آئی، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کر لیتا، میری بیماری ایسے ختم ہو جاتی گویا کہ مجھے احساس ہی نہیں رہتا کہ بیماری کو سورۃ الفاتحہ نے ختم کر دیا۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے، زمزم کا پانی پیتے اور اپنے اوپر دم کر لیتے، بیماری مکمل طور پر ختم ہو جاتی، مکمل طور پر آپ صحت یاب ہو جاتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے تو یہ کلام شفا ہے، ہم اس سے شفا حاصل کریں۔ شفا کیسے ملے گی؟ اس کو پڑھنے سے شفا ملے گی، اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ہاتھ میں پہننے سے شفا نہیں ملے گی، گھروں میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی، اس کو پڑھنے سے شفا ملے گی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے شفا ملے گی، اس کو تعویذ بنا کر لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی عظمت دیکھیے کہ قرآن مجید کو تھامنے والا، قرآن مجید کو پڑھنے والا، قرآن مجید کو پڑھانے والا یہ دنیا کا سب سے بہترین شخص ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہ تم میں سب سے بہترین شخص، تم نے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سکھانے کے لیے ہی مسند پر بیٹھ گئے، ہمیشہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ جو آدمی دنیا میں اچھا پڑھا لکھا ہو، اچھا گریجویشن کیا ہوا ہو، ہر میدان میں کامیاب ہونے والا ہو، اسی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے اچھا، سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ ایسا کلام ہے، اس کی عظمت دیکھیے کہ اگر اس قرآن کی تلاوت رب کے گھر میں بیٹھ کر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کئی ایک انعامات سے نوازتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ کہا کہ جو قوم، جو جماعت، جو لوگ، جو افراد رب کے گھروں میں سے گھر میں بیٹھ کر اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل کر دی جاتی ہے، رحمت نازل کر دی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ عز و جل کے یہاں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، فرشتے ایسوں کا ذکر رب ذوالجلال کے سامنے کرتے ہیں کہ رب تعالی فلاں بندہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میرا اور آپ کا نام رب کے سامنے فرشتے لیں۔ ضرورت ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کی عظمت ہے کہ میرا اور آپ کا نام رب کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید
اس کی عظمت دیکھیے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ کتنا اجر دیتا ہے، کتنا ثواب دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ عز وجل، کہ جو آدمی قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، ایک حرف کو پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اسے ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہو جاتی ہے۔ لا أقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ کوئی مسلمان الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید یہ ایسا کلام ہے، اس کی عظمت دیکھیے کہ اس کلام کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے تو وہاں شیطان نہیں آتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں قرآن مجید کی سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے قرآن کی۔ کیا معلوم ہوا کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی سمجھو وہ گھر قبرستان ہے، ایسے گھروں میں شیاطین بس جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے گھروں میں۔ میرے بھائیو قرآن مجید کی عظمت دیکھیے کہ قرآن مجید جو انسان تھام لیتا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے، اس کی بلندیوں کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا والی بنایا تھا، گورنر بنایا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات عمر سے مقام عصفان پر ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا من استعملت علی اہل الوادی، میں نے تجھے مکہ کا والی بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، تم کسے بنا کر آئے ہو؟ حضرت نافع ابن حارث کہتے ہیں اے عمر میں نے ابن ابزا کو بنایا ہے۔ کہا ومن الابزا، یہ ابزا کون ہے؟ کہا مولا من موالینا، ایک غلام ہے، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، میں نے اس کو گورنر بنایا ہے مکہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا نافع ابن حارث نے انہو قارئ لکتاب اللہ، یہ قرآن مجید کا قاری ہے، قرآن مجید کو اچھی طرح جانتا ہے، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے، میراث کا علم اسے اچھا آتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو مکہ کا والی، مکہ کا گورنر بنایا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو قوم اس کتاب کو پڑھتی ہے، اس کتاب کو تھام لیتی ہے، اللہ اس کو عروج عطا کرتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دے، بسے پس ڈال دے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن کو تھامنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک غلام کو ایک والی، ایک گورنر بنایا ہے۔ میرے محترم، قرآن مجید کی عظمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنگیں ہوئی۔ غزوہ احد کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو لوگ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔
اور کہا ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کا علم کسے ہے، قرآن کسے زیادہ پڑھنا آتا تھا، قرآن کا حافظ کون تھا؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ شخص قرآن کا زیادہ علم رکھتا تھا۔ کہا کہ جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے قبر میں سب سے پہلے اس کو رکھو، پھر اس کے بعد جس کو قرآن یاد ہے، پھر اس کے بعد جس کو یاد ہے۔ اس طرح سے قبر میں صحابہ کرام کو دفنایا گیا۔ وجہ تھی سب سے پہلے قبر میں رکھنے کی کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ پڑھنا اور یاد ہو۔ یہ عظمت ہے قرآن کی، قرآن مجید کی عظمت، کہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا رب کا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش نصیب ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید یہ سفارش کریں گے اپنے پڑھنے والے اپنے بندے کے حق میں۔ یقول الصیام اے ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا پروردگارا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اسے شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا یقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل، اللہ میں اس کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا، اس کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا، یہ اٹھ کر کے تیرے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ فشفعنی فی، اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں فیشفعان، کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے حق میں روزے کی اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حق میں قرآن، ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ دیکھیے قرآن کی کیا عظمت ہے کہ رب العالمین اس قرآن کی سفارش پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن قبول کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید سمجھیے، قرآن مجید یاد کیجئے، قرآن مجید پر عمل کیجئے۔ افسوس ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اللہ ماشاء اللہ جسے پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ تلاوت کرتے۔ یہ مہینہ جو ماہ مبارک ہے، اس مہینے میں رب نے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ ہم اور آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس مہینے میں تقریباً ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے، ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے، کتنے پارے ہم نے پڑھا ہے، کتنی سورتیں ہم نے پڑھا ہے۔ ہم اور آپ اس کا جائزہ لیں اور یاد رکھیں جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، اس قرآن کو پڑھتی نہیں، اس پر عمل نہیں کرتی، اس پر غور و فکر نہیں کرتی، قیامت کے دن نبی علیہ السلام ایسوں کے خلاف گواہی دیں گے، ایسوں کے خلاف گواہی خود نبی علیہ السلام دیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام میں کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ سے نبی علیہ السلام کہیں گے اے رب کریم یہ قوم ایسی تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اللہ نے ہمارے اوپر، ہم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہمیں دیا ہے کلام، ہم سمجھے، پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ قرآن طاقوں میں سجایا گیا ہے، کسی شاعر نے کتنا خوب لکھا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر اور ریشم میں لپیٹ کر کے اس کو رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اگر کسی کا انتقال ہو گیا، برسی کرنا ہو، 40واں کرنا ہو، گھر کی ٹھنڈک کرنا ہو یا کسی اور مناسبت سے قرآن کو جزدانوں سے کھولا جاتا ہے، پڑھنے نہیں آتا ہے تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ غلط چیز ہے، قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، قرآن میں غور کیجئے، قرآن کو سمجھیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، سکون کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں،
کسی کو اطمینان کی ضرورت ہے، کسی کو سکون کی۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پڑھو تمہارے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی، تمہارے دلوں کو راحت ملے گی، تمہیں سکون ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم قرآن سننے کی عادت تو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ قرآن سننے کی عادت بھی ہونی چاہیے کہ قرآن کو اگر اس غرض سے ہم اور آپ سنتے ہیں، اللہ ہمیں جتنا پڑھنے پر ثواب دیتا ہے اتنا ہی سننے پر بھی ثواب دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں، جو قرآن اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے آگے کہا وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَعَاهَدُ عَلَيْهِ، کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لچک لچک کر پڑھتا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو دگنا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک نیکی اگر حافظ قرآن کو دے رہا ہے، اچھے پڑھنے والے کو اللہ دے رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو 2 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کو خاص طور پر پڑھا جانا چاہیے۔ یہ مہینہ ہی قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن پڑھیں۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں قرآن کتنا پڑھنا آتا ہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کتنا پڑھانا جانتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت، خوش نصیب ہے وہ والدین، بڑے خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، بلکہ قرآن کے حافظ تک بنا دیتے ہیں۔ احادیث میں ان کی فضیلت بھی اتنی بڑی بتلائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جن کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، رب العالمین ان کے والدین کو وہ عزت، وہ سربلندی عطا کرے گا کہ اللہ بلا کر کے انہیں تاج پہنائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، والدین کو اللہ عز و جل عطا کر رہا ہے، تو بچوں کی جو قرآن کے حافظ ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ آج لوگ اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے اسکول میں ڈال کر انہیں تعلیم دلاتے ہیں۔ ہمارا بچہ انگریزی میں ماہر ہونا چاہیے، ہمارا بچہ سائنس میں ماہر ہونا چاہیے، ہمارا بچہ میتھمیٹکس میں ماہر ہونا چاہیے، ہمارا بچہ جغرافی میں ماہر ہونا چاہیے، دنیا کے سارے علوم میں پہلا نمبر ہمارے بچے کا ہو۔ ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ قیامت کے دن رب تعالی اگر پوچھ لے کہ تو نے اپنے بچے کو کلام الہی کتنا سکھایا تو میں جواب کیا دوں گا۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے دنیا کی تعلیم کتنی دلائی، کتنا پڑھایا، کتنا لکھایا۔ اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا تو نے بچے کو دین کی تعلیم کتنی دی، قرآن کی تعلیم کتنی دی۔ ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ تراویح میں ہم اور آپ روزانہ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام اللیل کرتا ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم اور آپ تراویح پڑھنے آ رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کرنے آ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ امید لے کر آئیں جو کلام میں سن رہا ہوں اللہ مجھے اتنا ہی اجر دے جتنا پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 10 دن ابھی نہیں گزرے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ 2-4 دن شوق تھا قرآن کے سننے کا، قیام اللیل کا، تراویح کا، دن بدن مسجد میں صفیں کٹتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے قرآن سننے کی طاقت نہیں ہے، قیام اللیل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں، بوڑھے تو بوڑھے، جوان جن کو کھڑنے کی صلاحیت ہے، ٹہر سکتے ہیں، طاقت و قوت دیا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں جیسی 2-4 رکعت ہو گئی۔
تعریف کے لائق ہیں ہماری خواتین جو مسجد میں قیام اللیل کے لیے آتی ہیں، تراویح کے لیے آتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ساری مساجد میں جہاں مردوں کے لیے نمازوں کا انتظام کیا جاتا ہے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔ خواتین دیکھیے گھروں میں پکاتی ہیں، بچوں کو کھلاتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں۔ وقت سے پہلے کئی خواتین مسجد کو آتی ہیں، اذان سے پہلے مسجد کو خواتین آتی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس کون سا ایسا کام رات میں رہ گیا ہے؟ صرف کھانا ہی ایک باقی ہے، کھا لیں یا کھانا بعد میں کھا لیں، مسجد کو آ کر کم سے کم تراویح کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابی نے کہا کہ مسجد کے ایک ستون دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کی رسی؟ کہا یہ زینب کی ہے۔ کہا کیا کرتی ہیں؟ کہا کہ نماز اتنی لمبی پڑھتی ہیں، اتنا لمبا قیام کرتی ہیں، اگر انہیں اٹھنا ہو تو اس کے سہارے کے بل پر اٹھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اتنی زیادہ بھی تکلیف کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ صحابیات قیام اللیل اتنا زیادہ اتنا لمبا کرتے تھے۔ آج ہم تھوڑی 10 منٹ کی 2 رکعت والی نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہیں تو ہمیں افسوس ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، ہم اور آپ کان لگا کر غور سے سنیں، اللہ اتنا ہی اجر دے گا جتنا پڑھنے والے کو دیتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کو ہم اور آپ سمجھیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان بالخیر پر فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة.